بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی رہی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر شہراز احمد آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ حرمین کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح آداب اور طریقہ کار کیا ہے؟ جیسا کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری دے اور ادب و محبت کے ساتھ سلام پیش کرے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیارت کے صحیح آداب ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات بہت سی بے ادبیاں کر جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مکمل رہنمائی کریں گے زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح آداب کیا ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے آپ کو آداب ملیں گے۔ اس کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو زیارت کی نیت اور تیاری کیسے کرنی ہے۔ زیارت صرف محبت یا سیاحت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ زیارت کے لیے دل کو پاک رکھیں، فضول باتوں سے اور دنیاوی خیالات سے آپ اپنے آپ کو پاک کر کے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جائیں۔ وضو کر کے اور طہارت و پاکیزگی حاصل کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوں، اگر ممکن ہو تو غسل کریں، نئے کپڑے زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، کیونکہ آپ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو سب سے پہلے دایاں قدم اندر رکھتے ہوئے دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں دوسرا قدم رکھیں اور داخل ہو جائیں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد نوافل سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف بڑھیں، ادب کے ساتھ پرسکون طریقے سے روضہ رسول کی طرف بڑھیں۔ پہلے باب البقیع سے بھی اجازت تھی، لیکن اب جو طریقہ کار ہے وہ آپ باب السلام سے داخل ہوں گے۔ باب السلام سے روضہ رسول کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوں، روضہ مبارک کی طرف دیکھ کر دل میں عقیدت اور خشوع پیدا کریں، درود و سلام پڑھتے ہوئے مواجہ شریف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھیں۔ اگر یاد ہو یا پھر آپ کے پاس تحریری طور پر موجود ہوں، قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتے رہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ اسی طرح ان خیالات میں درود و سلام پڑھتے ہوئے جب آپ مواجہ شریف کے سامنے آ جائیں گے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کریں گے، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو بھی آپ کو صیغے اس کے علاوہ یاد ہوں، بہترین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کریں، اپنی محبت اور عاجزی پیش کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھیں گے، دھیما رکھیں گے، کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آؤ تو اپنی آوازوں کو پست کرو۔ اب یہاں پر آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ جب مواجہ شریف کے سامنے آ جائیں، یعنی جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالی سنہری جالی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بالکل سامنے آ جائیں تو پھر آپ نے یہاں آ کر 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، آپ نے سلام بھیجنا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنی ہے۔ وہ درخواست کیا ہے؟ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کریں۔ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے آپ درود پڑھتے تھے، جو آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ آپ اپنی شفاعت کا سوال کریں، یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے شفیع بن جانا، گواہ بن جانا، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ اور پھر تیسرا جو اہم کام ہے وہ اپنی تجدید ایمان کر لیں۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے ساری زندگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لیں اور اپنے ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ یہ تین کام کریں۔ ایک نشست میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر وقت کے دامن میں جگہ نہ ہو، بعض اوقات بہت رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر تین کام اکٹھے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر آپ اس کو ایک نشست میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پیش ہوئے، آپ نے سلام پیش کیا، آپ نے شفاعت کا سوال کیا، دوسرے سلام میں آپ نے تجدید ایمان کر لی، ایک میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مختلف موقعوں پر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام جب آپ مدینہ منورہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، تو پھر یہ تین کام کر کے آئیں۔ اس کے بعد جب آپ مواجہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے جو دوست، آپ کے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روضہ مبارک کے اندر دفن ہیں۔ تو سب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں صحابہ دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ الرسول ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکہ یا ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام پیش کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے تو تیسری جو جاری ہے، جو تیسرا مقام ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طرح سے ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنے کے بعد پھر آپ باب البقیع سے آپ باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ سلام پیش کر کے باب البقیع سے باہر آ گئے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دست سوال بلند کر دیں، ہاتھ اٹھا دیں۔ زیارت مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنی فیملی کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اپنے تمام مرحومین جو اس دنیا میں آگے چلے گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ روضہ رسول پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے رکت کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، عاجزی، خشوع اور آنسوؤں کے ساتھ دعا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات زیارت کے دوران ہم کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہری جالیاں ہیں ان کو چھونا، چومنا، بعض اوقات انسان کی محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ میں ان جالیوں کو ہاتھ لگاؤں، لیکن وہاں پر اس کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جو ادب کے خلاف ہو۔ حاضری کے وقت بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنا، نعت پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ وہاں پر اپنی آواز کو دھیما رکھیں، حتیٰ کہ آپ چلتے بھی ہیں تو آپ کے جو قدم ہیں وہ بھی زمین سے اتنے زور سے نہ لگے مسجد نبوی کے فرش پر کہ جس سے آواز پیدا ہو۔ اور پھر کوشش کریں وہاں پہ جو صحن ہے مسجد نبوی کا، لوگ جوتوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، تو اگر جوتوں پہننا مقصود بھی ہے، بعض اوقات فرش گرم ہوتا ہے، تو ایسا ایک جوتا ساتھ لے جائیں جو بالکل نیا ہو، جو واش روم وغیرہ کے لیے یا عام جگہ پر بازاروں میں استعمال نہ کیا ہو، تو وہ پہن کے آپ استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس طرح یادگار کے طور پر سیلفی بنانا، ویڈیو بنانا،
اس نیت سے یا اس نیت سے بنانا کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمہ وقت اس کام میں مصروف رہنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ خاص طور پر جب آپ پہلی دفعہ سلام کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہوں تو کوشش کریں آپ کے پاس موبائل ہی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پہلی دفعہ سلام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے موبائل ہاتھ میں ہو۔ البتہ سلام پیش کر لیا ہے، آپ یادگار کے طور پر کوئی ویڈیو تصویر بنانا چاہتے ہیں، کیا گھر والوں کو دکھانا چاہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روزہ، تو اس وقت آپ بنا لیں، لیکن پہلی دفعہ گزارش ہوگی تو آپ اس کو پہلی دفعہ میں جا کر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو نہ ویڈیو وغیرہ بنائیں۔ زیارت کا جو مقصد ہے محبت رسول کو دل میں تازہ کرنا ہے، یہ زیارت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور بندے کو سنتوں پر عمل کی ترغیب دیتی ہے۔ مدینہ کی فضا سبحان اللہ، انسان کو اللہ کی رحمت اور سکون محسوس ہوتا ہے اس سے۔ الحمدللہ آج ہم نے روضہ رسول پر زیارت اور سلام پیش کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے وہ سیکھا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان زیارت کے صحیح آداب سے واقف ہو سکیں۔ اسی طرح کی ہماری مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور حج عمرہ کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔